آداب، یہ ہے ذرا ہٹ کے. میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے برابر میں ہیں مبشر زیدی اور پھر زرار کھوڑو. گفتگو خاصی ہوگی، مختلف سبجیکٹس پہ ہوگی، لیکن آغاز ہم چاہ رہے ہیں کہ اس افسوسناک خبر سنا کے کیا جائے کہ آج عید نوروز کے موقع پہ کابل میں یونیورسٹی اور ہسپتال کے درمیان کوئی جگہ تھی، خودکش بمبار جو ہے وہ مجمع میں گھس گیا. عورتیں، بچے، مرد نوروز منا رہے تھے، پھٹ گیا. 30 کے لگ بھگ کنفرم ہو چکی ہیں لاشیں اور 52 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہیں. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور طالبان نے تردید بھی کی ہے اور مذمت بھی کی ہے. اس ماہ میں کابل میں یہ 5واں شدید حملہ ہے. جی میں نہیں خیال کہ طالبان نے کبھی نوروز کی گیدرنگ پر حملہ کیا ہوگا، اور افغانستان میں اور ایران میں آپ کو پتا ہے کہ باقاعدگی سے منایا بھی جاتا ہے. اور اب ہم چلتے ہیں آج کی بڑی خبر آپ سب جانتے ہیں خبر کیا ہے. سپریم کورٹ میں راؤ انوار سابق SSP ملیر، جن کے عرف بہادر بچہ وہ پیش ہو گئے اور بڑا اچانک ہوا. اور وہاں پر جب وہ پیش ہوئے تو اس کے بعد راؤ انوار نے کہنا تھا کہ وہ عدالتی حکم پر خود کو پیش کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ راؤ صاحب آپ کون سا احسان کر رہے ہیں، جب عدالت نے آپ کو موقع دیا تھا تب تو آپ پیش نہیں ہوئے. اور چیف جسٹس نے یہ بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ آپ نے کتنی دلیری سے ہمیں 2 خط لکھے اور اتنا عرصہ روپوش رہے اور کسی ادارے کو بھی آپ کے بارے میں علم نہیں ہو سکا. راؤ انوار صاحب تقریباً 10 ہفتے سے زائد روپوش رہے، اور وہ کہاں روپوش رہے یہ کہانی کبھی سامنے آئے گی یا نہیں اس کا نہیں پتہ، کیونکہ اب سے 2 روز قبل جب سپریم کورٹ میں ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ بات کی گئی تھی اور چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں بھی کہا تھا کہ ان کے سہولت کاروں کو ہم پکڑنا شروع کر دیں گے جنہوں نے انہیں چھپایا ہے. اس کے بعد اچانک یہ خبر آئی کہ آج وہ پیش ہو گئے ہیں. جو ہماری اطلاعات ہیں کہ رات کو جو اسلام آباد پولیس کو بتایا گیا کہ جناب ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ آئے سہولت کاروں نے بتایا کہ جناب ہم آپ کو حوالے کر رہے ہیں، پولیس کو حوالے کیا گیا اور آج صبح سارے لوگ آ گئے. سپریم کورٹ میں جو ہمارے ساتھی رپورٹنگ کر رہے تھے وہ بھی خاصے حیران ہیں. تو ہمارے کچھ دوست ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں آپس میں ڈسکشن کر کے، سپریم کورٹ کے رپورٹر، تو ذرا ان کی جانب چلتے ہیں کہ انہوں نے کیسا محسوس کیا کہ جب یہ اچانک انٹری ہوئی. نارمل کیسز چل رہے تھے کورٹ روم نمبر 1 کے اندر، ہم سارے دوست جس طرح روٹین میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ چل رہی تھی. کیس بھی کوئی خاص اس ٹائم نہیں چل رہا تھا کہ اچانک ہمارے ایک ساتھی ہیں وسیم رزاق صاحب، انہوں نے آ کر بتایا کہ بھئی باہر سیکیورٹی میں غیر معمولی رد و بدل ہو رہا ہے، اضافی نفری تعینات ہو رہی ہے، کچھ ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. خبر سنی تو ظاہری بات ہے پھر ہم رپورٹرز ہیں، رپورٹرز تو بیٹھ نہیں سکتے، ساتھ ہی دوڑنا شروع کر دیا. بھائی کیا ہو رہا ہے، ادھر سے پوچھ ادھر سے پوچھ، سارا پوچھ. تو راؤ انوار کدھر سے انٹر کدھر سے ہوئے؟ 2-4-5 منٹ عمومی طور پہ ایک یہ راستہ ہے، ایک ججز کا گیٹ ہے، ایک پیچھے ہے، ایک وکلا کا گیٹ ہے، کدھر سے آئے؟ 2-4-5 کس طرح کون سی گاڑی میں؟ 2-4-5 منٹ کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی کہ جناب راؤ انوار صاحب پیش ہو رہے ہیں. اچھا، اب راؤ انوار صاحب جب پیش ہو رہے ہیں تو جناب جو 2 گیٹ ہیں سپریم کورٹ کے بیسیکلی داخلے کے لیے، ایک ججز گیٹ ہے اور ایک پبلک گیٹ ہے، اور ایک وکلا گیٹ چھوٹا. پبلک گیٹ کے اندر انٹر ہو کر آپ پبلک گیٹ سے پھر وکلا گیٹ سے بھی آ سکتے ہیں کچھ وکلا یا VIPs جو ہوتے ہیں. لیکن راؤ انوار صاحب ایک تیسرا ایک اسپیشل گیٹ ہے جس کو میں نے راؤ انوار صاحب کیونکہ ان کو وہاں سے لایا گیا نا بھائی، اس لیے صاحب ہو گئے نا یار. وہ نہیں، چیف جسٹس نے بھی ان کو کہا تھا ہر ایک کی عزت، جب تک وہ DIG کا کیا قصور تھا جس کو کہا تھا بیٹھ جاؤ تو تیری کوئی عزت نہیں. اچھا تو راؤ انوار صاحب کے لیے ایک اسپیشل دروازہ ہے کہ جو کہ ججز لان کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ کھولا گیا. ایک سفید رنگ کی گاڑی تھی جو اچانک بالکل آہستہ آہستہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں رم کے وہ چلتی وہ اس گراؤنڈ کے پاس بھی داخل ہو کے اچانک کیمروں کے سامنے راؤ انوار صاحب نمودار ہو. اس کی آمد سے لے کے اس کے جانے تک سارا کچھ پری پلان تھا. بیہائنڈ دا کرٹن رابطے ہوئے، چاہے وہ اسلام آباد پولیس سے ہوئے یا سپریم کورٹ کے HR سیل سے رابطہ کیا گیا، تو یہ باقاعدہ پلان ہوا. کیونکہ ہم نے جب یہ راؤ انوار پیش ہو چکے، جس طرح سے موومنٹ یہاں پہ ہوئی، اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں تھا نا، کیونکہ اس کے بعد ہم نے چند دوستوں سے پوچھا کہ یار یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی کیسے، اچانک کیسے وہ آ گیا. جو بندہ آنا نہیں چاہتا تھا اس نے کہا یہ صبح سے ہی سب کچھ چل رہا تھا، بیہائنڈ دا کرٹن یہ بات ہو چکی تھی. وہ آئے گا اور عدالت کے سامنے آ کے سرنڈر کرے گا. آپ نے دیکھا وہ آیا بھی، اس کے ساتھ وکیل بھی تھا، اس کے ساتھ نہیں آیا لیکن کمرہ عدالت میں موجود تھا، اور ساتھ میں پولیس، اسلام آباد پولیس کے اہلکار بھی تھے. اسلام آباد پولیس کے جب کمرہ عدالت میں اس کو بٹھایا گیا تو اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ بھی پولیس اہلکار تھے، اس کے پیچھے بھی بیٹھے تھے اور اس کے آگے بھی پولیس والے لوگ بیٹھے تھے.
اور جب وہ کمرہ عدالت میں آئے ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان مسکرا کے ہم صحافیوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور زیر لب وہ مسکرا بھی رہے تھے اور ایک فاتحانہ انداز جو تھا وہ ان کی مسکراہٹ سے صاف دکھائی دے رہا تھا. عقیل یہ کچھ اس طرح کی بات ہوئی کہ جن لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اب کیا یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھے گی کس کس نے فیسیلیٹیٹ کیا کس نے راؤ انوار کو بھگایا کس نے راؤ انوار کو پروٹیکشن دی وہ کہاں رہا اتنے دن یہ سارے معاملات کیسے سامنے آئے. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ایک بڑا مشہور مکالمہ تھا منسوخ کیا جاتا ہے چھٹو جی میٹھی کھاؤ روٹی کھاؤ. اچھا تو جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کے اوپر مٹی پڑ گئی ہے ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں اس بات کو. اب راؤ انوار صاحب کا معاملہ قانون کے مطابق اس کی تحقیقات ہونے دیں اس کا رپورٹ آنے دیں اس کا رزلٹ آنے دیں اور اس کو فائنل ہونے دیں میرے خیال. جی جناب یہ تو آپ نے دیکھا یہ محسوس کیا جو رپورٹرز نے وہاں پہ کہ کیا ہوا سارا. جی اچھا نقیب اللہ محسود کے والد صاحب بھی وہاں پر موجود تھے ان کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی جبران ناصر کے ساتھ اور جبران ناصر کو بھی میں سلوٹ دینا چاہوں گا کہ وہ اس پورے کیس میں انہوں نے فالو کیا اور کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ وہاں پر پارٹیسپیٹ بھی کیا. سپریم کورٹ نے ایک انڈرٹیکنگ بھی لی ہے نقیب اللہ محسود کے والد صاحب سے کہ انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا راؤ انوار کو کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ قانون کے حوالے انہوں نے کر دیا ہے تو قانون کو اپنا کام کرنے دیجیے. ساتھ ہی ایک نئی جے آئی ٹی بھی بنائی ہے انہوں نے اور اس جے آئی ٹی میں جو ہیں سربراہ بنایا ہے ایڈیشنل آئی جی سندھ آفتاب پٹھان کو اور اس ٹیم میں خفیہ اداروں کا کوئی اہلکار شامل نہیں ہوگا. اچھا اب یہ بھی رپورٹ ہوا تھا کہ راؤ انوار صاحب میں صاحب ہی کہوں گا بالکل انہوں نے ان کے وکیل نے انسسٹ کیا تھا کہ جی ہمارا سندھ پولیس پر اعتماد نہیں ہے اور ظاہر ہے ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ سندھ پولیس کی کیا سٹیٹس ہے. انہوں نے کہا کہ یار نہیں یار یہ لوگ بڑے خراب ہیں ان سے نہیں میں ان پہ میں بات نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انٹرٹین نہیں کیا. اسلام آباد سے کراچی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ پہنچے ہیں گرفتار کر کے نہیں انہیں حفاظت میں لے کے نہیں سر سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے ہی از انڈر اریسٹ اور جو جے آئی ٹی ان سے تفتیش. اچھا حفاظت کی آپ نے بات کی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب یہ گاڑی سے نکلے ہیں راؤ انوار صاحب تو انہوں نے ایک سرجیکل ماسک پہنا ہوا تھا. مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو یہ شاید خوف تھا کہ کوئی بڑی زور سے چھینکے گا میرے منہ پہ اور پھر اللہ جانتا ہے کیا ہو جائے گا. پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو اس میں کوئی انویسٹیگیٹو کام ہونا چاہیے. ہیلتھ کانشیس یا ہو سکتا ہے خود بیمار تھے ادھر جو اور وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میری وجہ سے کسی اور کو زکام ہو جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انسانیت کا درد تو ہے نا ان کی. صحیح بات ہے. بہرحال اور نقیب اللہ محسود جیسے کتنے لوگ کا 444 لوگ ہیں جن کے مابرائے عدالت قتل ہوئے. اب یہ معاملہ اچھا اب کچھ ہمیں پتا ہے مبشر صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو جے آئی ٹی بیٹھے گی اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے؟ کیا یہ صرف نقیب اللہ کے کیس پر ہی مشتمل ہوگی یا آپ سارے پلندے کھولیں؟ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے کیونکہ اس میں اکیلا نقیب اللہ نہیں تھا دو اور لوگ بھی تھے. پہلے تو اس واقعے کو بیس بنا کر کے پھر وہ براڈر پرسپیکٹیو میں جائیں گے کہ اس سے پہلے جو قتل ہوئے کتنے وہ کیونکہ یہ 3 قتل تو واضح ہیں اور جو بعد میں سندھ پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن بھی ہوئی جس کے بعد فارغ بھی کیا گیا انہوں نے ان کو ایس ایس پی کے عہدے سے اس میں کہا گیا کہ یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو مابرائے عدالت قتل کیا گیا اور معاملہ کچھ اور تھا اور ان کا کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے تعلق نہیں تھا. بالکل یہ 18 جنوری کو واقعہ ہوا تھا. 19 کو سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے 20 جنوری کو راؤ انوار کو معطل کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بھی جرگہ ہوا تھا اور اسلام آباد میں پشتون کی لانگ مارچ جو ہے انہوں نے خاصا وہ کیا تھا جس کے بعد وزیر اعظم سے بھی وہ لوگ ملے تھے انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی. بہرحال جو بھی ہوا اب کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے حوالے نہیں بالکل بہت اچھی بات ہے اور میں ذاتی طور پر نہیں سمجھ رہا تھا کہ کبھی بھی پیش ہوں گے. بالکل آئی تھنک وسعت صاحب نے کہا تھا کہ ایک دن یہ اچانک پیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خادم رضوی بھی پیش ہو جائے کیونکہ وسعت صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن یہ ہوگا. نہیں میں نے کہا تھا عدالت ان کو بڑے معاملات سے نمٹ لے اس طرف. بالکل صحیح ہے. تو سو فار یو آر رائٹ 1 out of 2 انشاءاللہ 2 پہ بھی آپ رائٹ ہو جائیں گے. سہولت کار اچھا ایک تو وہ یہ مت پوچھنا کون تھے. نہیں میں کچھ اور سہولت کاروں کی بات کر رہا ہوں سر. مطلب جنہوں نے رکھا ہے سر مطلب آنکھوں پہ مجھے کیا پتا ہمیں کبھی نہیں پتا رہے گا. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو لے آیا گیا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ
بالکل یہی میں بات یہ آئے تھے اسلام آباد اچھا جی اور ہم نے وہاں جی یہ آئے تھے یہ آئے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ راؤ انوار صاحب اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے بالکل اور پھر بیچ میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو شاید کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم نادا سے رجوع کریں گے کہ یہ جو دو لوگ تھے یہی میں اس طرف آ رہا تھا کہ یہ واقعہ ہم نے بتایا تھا نہیں تھوڑا سا ہی آئے گا بہت زیادہ نہیں یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کو بعد میں ایک لینڈ کروزر میں لایا گیا وہ گاڑی میں بیٹھے رہے سن لینا ہاں سہولت کار لینڈ کروزر میں لائے اس کے بعد 2 سہولت کار اترے ایک نے جا کر کے ان کے بورڈنگ پاس تک لے لیا تھا پھر ایف آئی اے کا جو وہاں پہ اہلکار تھا اس نے جو ہے رنگ میں بھنگ ڈالی اور اس نے وہ نہیں کیا اچھا یہ چیز یہی بات جو ہے آئی جی سندھ ہیں انہوں نے پرسوں جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے چیف جسٹس کے چیمبر میں یہ بات انہوں نے بتائی اپیرنٹلی کہ ایسا ہوا ہے جو آپ کہتے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ان لوگوں کی اور نادرا نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر لی جس کے بعد بہت مشکل ہو گیا تھا سہولت کاروں کو اپنے پاس رکھنا اور لیکن اگین جو براڈر ہم بات کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو ہے یہ سب کے کام آیا بالکل تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک کوارٹر یا کسی ایک پارٹی یا کسی ایک کرمنل گروپ یا کسی اور یہ تو ہے وہ تو ہر ایک نے اس کو استعمال کیا نا اور اگر کوئی مطلب ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے تو ایک بار پھر میں کہوں گا کہ ڈان کی جو رپورٹ ہے نزیہ سید اور فہیم زمان کی وہی آپ پڑھ لیں سر وہ پی ایچ ڈی تھیسس ہے وہ تھیسس ہے راون وار پر بالکل وہ ہر مافیا کے وہ جو ہے انہوں نے لیا پیسہ بھی لیا سارا کچھ کیا ماورائے عدالت قتل کیے جتنے بھی سارا کچھ تو میرے خیال میں اس تمام جو پاورفل کوارٹرز تھے سیاسی جماعتوں سے لے کر کے پورا کنسورشیم اس کے پیچھے ہے ہاں پورا کنسورشیم اس کے پیچھے ہے نا کیا کہتے ہیں نا کرمنل کارپوریشن ہے پورا بالکل بالکل تو ظاہر ہے اب اس کو ڈی بریف بھی کیا گیا ہوگا کہ جناب بس اب منہ تسی بند ہی رکھنا تو بعد میں ہم دیکھ لیں گے اب وہ بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا یہ بچ سکیں گے سزا سے یا یہ ہے کہ ان کے اوپر کیا ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں نا وہ نہیں ہوگا میں کیا سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں بتا دیں سزا نہیں ہوگی نہیں ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا معاملہ نہیں تو یہ وہی بات ہم کر رہے ہیں نا جب ایک کنسورشیم ہوتا ہے دیکھیں جب وہ پیش کیا گیا ہے نا انہیں تو آبویسلی ان کو کچھ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہوگی کہ تم پیش ہو جاؤ باقی کے معاملات ہم دیکھ لیں گے مطلب یہ برا ہوگا لیکن شاید بہت برا نہ ہو بہرحال یہ تو اسپیکولیشن ہی ہے ہماری طرف سے اور یہ کوئی نیا مجھے ڈھارس بندی ہے کہ پرویز مشرف صاحب بھی آ جائیں سر آپ ویسے ان کو بھی تو کچھ کیا آپ میچ دیکھ لیں جا کے ٹائم دیا ہوا تھا نا ہاں وہ آ جائیں گے وہ بھی آ جائیں گے تو اس ہو سکتا ہے تیسرے دروازے سے وہ بھی ہو سکتا ہے اسپیشل لیکن وہ دروازہ لیکن بہرحال قسمت والوں کے لیے کھلتا ہے قسمت والوں کے لیے کھلتا ہے نہیں دیکھیں سوالات بہت ہیں آپ پتہ ہے دلی والی گرل فرینڈ کو بھی لائیں گے یا نہیں لائیں گے یار دیکھو تم اس سے پہلے ہی رک جاؤ نا یار بہت سوالات ہیں جواب ان کے شاید ہمیں کبھی نہیں ملیں گے لیکن آج کے لیے میرے لیے کم از کم بہت بڑی بات ہے کہ وہ پیش ہو گئے ہاں اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے آگے جاتے ہوئے زیر زبر پیش جی ہاں ٹیک اے بریک ویلکم بیک آج ہے ورلڈ واٹر ڈے عالمی یوم آب اس موقع پہ ہم ظاہر تفصیل سے گفتگو کرنے والے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت دنیا میں 120 ایسے شہر ہیں جو کہ قحط سالی آبی قحط سالی کے یا تو دہانے پہ کھڑے ہیں یا اس میں داخل ہو چکے ہیں اس کی سب سے جو روشن مثال اس وقت ہے پانی کی قلت کی وہ جنوبی افریقہ کا شہر کیپ ٹاؤن ہے جس کا شمار براعظم افریقہ کے امیر متمول شہروں میں ہوتا ہے 40 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں اور ایک ارب پتی کھرب پتی ایک طرف اور ایک غربت کا پورا سلسلہ ایک طرف وہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سمندر کے کنارے ہونے کے باوجود
6 ریزروائر ہونے کے باوجود ماحولیاتی تبدیلیاں، اوور ڈیولپمنٹ اور آبادی کا بے پناہ پھیلاؤ اور عدم منصوبہ بندی اس نے اس شہر کو پانی کی قحط سالی کے چنگل میں پوری طرح دے دیا ہے۔ میر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے آج کے کیپ ٹاؤن کو دیکھ کے کہ وضو کو مانگ کر پانی خجل نہ کر اے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ 25 بلین گیلن پانی جمع کرنے کے ذخائر تھے، آج صرف 24% ان ذخائر میں پانی رہ گیا ہے۔ اگر یہ 10% پہ آتے ہیں تو پانی وہ نہیں استعمال ہو سکتا۔ مسلح گارڈز ہیں جو چشموں پہ پہرے دے رہے ہیں کہ کہیں کوئی پانی چوری نہ کر لے۔ 200 واٹر ڈسٹریبیوشن سینٹر اس شہر میں بنائے گئے ہیں۔ ہر واٹر ڈسٹریبیوشن سینٹر 20,000 کی آبادی کو کیٹر کر رہا ہے اور فی گھر 50 گیلن پانی روزانہ فراہم کر رہا ہے۔ 8 جولائی جو آنے والا ہے، کیلکولیشن ہے کہ ڈے 0 ہوگا کیپ ٹاؤن کے لیے، 1 بوند پانی نہیں ہوگا۔ اس وقت سوئمنگ پول بھرنا، باغیچے کو پانی دینا، کار دھونا، یہ جرائم کی فہرست میں آ گیا ہے کیپ ٹاؤن کے اندر۔ اور جو 5 سٹار ریسٹورنٹس ہیں انہوں نے کٹلری ترک کر دی ہے، وہ کاغذ کی پلیٹوں میں کھانا دے رہے ہیں تاکہ دھونا نہ پڑے، اور کاغذ کے جو گلاس ہیں وہ یوز کر رہے ہیں۔ بالکل ہر ہفتے ایک ریسٹورنٹ 5000 پلیٹیں دھوتا تھا، اب یہ ممکن نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ یہ کیپ ٹاؤن ہے اور اگلے 120 شہر دنیا کے لائن میں لگے ہیں۔ بالکل۔ اب انفارچونیٹلی نہیں، بریکنگ نیوز آئی ہے۔ جی سوری، اچھا سوری، تو پہلے آپ وہ سن لیں پھر ہم واپس آتے ہیں۔ بریک ہو گئے ہیں ہم۔ ویلکم بیک۔ ابھی وسع صاحب نے آپ کو بتایا کہ کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ میں پانی کی شدید قلت ہے اور جون جولائی تک ان کے نلکے جو ہیں وہ سوکھ جائیں گے۔ اچھا، کچھ اگر ہم اس خطے کی طرف آئیں، اپنی بھی بات کریں، تو پاکستان اور بھارت کے بھی ایسے شہر ہیں جو ان 10 شہروں میں شامل ہیں پوری دنیا کے جو عنقریب ڈرائی ہو جائیں گے۔ ان میں بنگلور نیکسٹ ان لائن ہے جو کہ ٹیک ہب ہے بھارت کا، اور اس کے علاوہ چائنا کا بیجنگ، میکسیکو سٹی ہے، نیروبی ہے، کراچی، کابل اور استنبول۔ کراچی کے بارے میں خاصا کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہاں خاصی صورتحال گمبھیر ہو جائے گی، آلریڈی یہاں پہ پرابلمز ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ جو واٹر پولوشن ہے وہ اتنی بڑی پرابلم ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 2/3 حصہ جو ہے وہ اس پولوشن کا شکار ہے۔ انفیکٹ پچھلے سال یہ سندھ ہائی سپریم کورٹ نے ہدایت دی تھی کہ واٹر کمیشن بنائی جائے اور وہ پانی میں جو آلودگی ہے اس کو چیک کرے۔ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، تو جو رزلٹ آئے نا یار وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ 118 سیمپل لیے گئے کراچی شہر میں، جن میں سے 107 یعنی 91% سوری 90.7، لیکن ایک ہی بات بنتی ہے، انسیف فار ہیومن کنزمپشن ہے۔ ٹھیک ہے، 107 118 میں سے ٹھٹھا میں سے 16 سیمپل لیے گئے، 14 پوائزنس فار ہیومن کنزمپشن۔ حیدرآباد میں سے 40 سیمپل لیے گئے جس میں سے 35 انفٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے۔ اچھا، اب پانی کی قلت کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے کہنے پر بارشیں تو نہیں ہوں گی، ہمارے کہنے پر نہریں نہیں بھر جائیں گی۔ ہاں، ہم پانی کے استعمال کو ریشنلائز کر سکتے ہیں، جو ہم ہوز کے ساتھ گاڑیاں دھوتے ہیں۔ اور کیونکہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا 4تھے نمبر پہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ پانی خرچ کرنے والا ملک ہے، اور سب سے زیادہ سٹریس بھی پاکستان کے اوپر ہے۔ پاکستان میں آپ کوئی بھی رینکنگ دیکھیں تو پاکستان ہمیشہ موسٹ واٹر سٹریسڈ کنٹریز میں ہی آئے گا۔ اچھا، اب اگین پانی کی سپلائی کے بارے میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے،
تو کم از کم ہم پانی کی آلودگی کے بارے میں تو کچھ کر سکتے ہیں. اور ابھی میں آپ کو ملانا چاہ رہا ہوں دو ایسے لوگوں سے جو اسی سبجیکٹ پر ہی کام کر رہے ہیں. یہ ہیں شایان سہیل صاحب اور ارسلان احمد. کیمیکل انجینئرز ہیں لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی سے, اور آج کل یہ لمز کی انٹرپرینیورشپ پروگرام میں اپنی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی لانچ کر رہے ہیں. کچھ حد تک کام شروع بھی ہے, جس کا نام ہے پاک وائٹے. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس شایان صاحب اور ارسلان صاحب. اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کمپنی کا فوکس ایگزیکٹلی ہے کیا؟ جی تھینک یو سو مچ. ہماری کمپنی جو ہے پاک وائٹے, یہ ہم نے لانچ کی تھی اس وجہ سے کہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں 2025 میں ہم واٹر سکارس ہونے والے ہیں. اس وقت کنٹری واٹر سٹریس ہے. 8 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ صاف پینے کا پانی ان کو مہیا نہیں ہے, جن میں سے 2.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو باٹل واٹر پیتے ہیں اور لیکن ان کے نلکوں میں سیویج مکسڈ واٹر آتا ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے صاف پانی پی لیا تب بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ جس پانی سے برتن دھوتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں وہ ان کے لیے ہیپاٹائٹس, پولیو اور ٹائیفائڈ, ڈائریا جیسی بیماریاں لے کے آتا ہے. ہر منٹ پاکستان کے اندر ایک بچہ کرونک ڈائریا سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. 5 لاکھ بچے سالانہ پانی پاکستان میں واٹر بورن ڈیزیز سے مرتے ہیں. تو یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا میں کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں, اور پچھلے 20 سال سے ہم لوگوں نے ہر چیز میں ترقی کی ہے. موبائل, ٹی وی, ہر چیز سائز میں چھوٹے ہو گئے, لیکن واٹر ایک ایسی چیز ہے اس کی پر ٹیکنالوجیز میں ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی. ابھی بھی واٹر ایشو بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی اس کو کیٹر نہیں کر پا رہا. تو ریزن میں دیکھا کہ جو ٹیکنالوجیز دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہیں دے آر سو ایکسپینسو کہ پاکستان میں ان کو ایکسیسیبل کرنا اور افورڈیبل کرنا, دس واز دی مین چیلنج. تو ہم نے پھر کوشش یہ کی کہ ہم مشن کو اپنے یہ رکھیں کہ ہم نے پاکستان میں صاف پانی کو ایکسیسیبل اور افورڈیبل بنانا ہے. تو اس سلسلے کے اندر ہم لوگ اس وقت مائکرو سائز واٹر فلٹرز ہیں ان کو بنا رہے ہیں. یہ واٹر فلٹرز جو ہیں یہ لانگر لاسٹنگ ہیں, ایک فیملی کے لیے 5 سال تک چل سکتے ہیں, 6 ممبر فیملی کے لیے, اور یہ پانی کو 99.9999% تک صاف کر دیتے ہیں. اور یہ اسمالسٹ وائرس ہیپاٹائٹس, پولیو, وہ بھی واٹر سے ریموو کر دیتے ہیں. تمام قسم کا بیکٹیریا ریموو کر دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو میں ڈیمو دے رہا ہوں تو ہم نے ایک واٹر کا جو سب سے ورسٹ کنڈیشن سیمپل ہو سکتا تھا وہ پریپیئر کیا, اور اس کے اوپر ہم نے اس کو پانی ٹیسٹ کیا. کرنٹلی ہم اس کو سیل کر رہے ہیں کافی جگہ. 500 سے زیادہ فیملیز اس وقت ہمارے فلٹرز یوز کر رہی ہیں. ہماری کمپنی اب ایک اٹس رجسٹرڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, اینڈ وی ہیو سرٹیفکیشنز فرام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز لائک SGS, اور پاکستان میں اٹ از اٹیسٹڈ بائی PCSIR, PCRWR, واسا لاہور. انڈیپینڈنٹ ٹیسٹنگ بھی کی ہوئی ہے جس کے اندر اینگرو فوڈز نے کر کے دی ہے ہمیں ٹیسٹنگ, UET لاہور نے کی ہے, نسٹ نے کی ہے اس کی ٹیسٹنگ. تو دس از آر پروڈکٹ جس کو ہم دے رہے ہیں, اور یہ 2000 میں کسی بھی نلکے کے آگے فلٹر لگ سکتا ہے اور آپ صاف پانی پئیں. اوکے گریٹ. تو یہ ابھی آپ نے کہا کہ جراثیم مطلب جیسے ہیپاٹائٹس یہ جو وائرل ایجنٹس ہیں وہ بھی کلین ہو جائیں گے. تو اگر میں آپ کے گلاس کو ٹیسٹ کراؤں کہیں سے تو اس میں سے کہیں ہیپاٹائٹس تو نہیں نکلے گا؟ پکی بات ہے. جی بالکل, کہیں سے کہیں ہیپاٹائٹس نہیں نکلے گا. اس کا پور سائز 10 نینومیٹر کا ہے, اور جو سب سے چھوٹا وائرس ہے وہ بھی 30 نینومیٹرز کا ہے. تو اس لیے اس میں سے کوئی ایسی بایولوجیکل کنٹامینیشن اور وائرس نہیں نکل سکتا. اوکے. تو ابھی تک کیونکہ آپ کے میں کچھ اور ویڈیوز جو آپ نے مجھے بھیجے تھے وہ بھی دیکھے تھے, یہ تو ہم نے خود بنایا ہے آپ کے یہاں آج بھیج کے. کہاں اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے آپ نے جو یہ واٹر فلٹر بنایا ہے اب تک پاکستان میں؟ اچھا, اس کے اندر ہم لوگ نے فلٹرز جو ہیں وہ اس کو نیسٹ کے اندر لگائے ہیں. آرمی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, اخوت آرگنائزیشنز نے اس کو اڈاپٹ کیا, اخوت فاؤنڈیشن نے. اس کے علاوہ ہم نے لوکلی اس کو اپنے جتنے جاننے والے تھے لمس کے انوائرمنٹ کے اندر ان لوگوں کو سیل کیے, لوگوں نے اس کو ڈونیٹ کیے ہیں. کرنٹلی ہم نے دوبارہ اس کا ایک کسٹمر سیگمنٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک مزید لاٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے 1200 فلٹرز کا, اور ود ان 2 days ہمارے 200 اس میں سے سیل بھی ہو گئے. تو ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ وی میٹ پنجاب گورنمنٹ ایز ویل, ہم نے واسا سے بات کی, واسا لاہور سے وی میٹ MD واسا, اور ہم نے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کا پورا کینال کا جو پانی ہے جو کہ سارا ضائع جا رہا ہے ہم اس کو آف دی گریڈ صاف کر سکتے ہیں. کیونکہ دیز فلٹر جو ٹیکنالوجی ہم نے ڈیولپ کی اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ اٹ کلینز واٹر وداؤٹ دی ریکوائرمنٹ آف اینی پاور, اور ان کی لائف لمبی ہے, ان کو کلیننگ کی ضرورت نہیں, اس کے لیے آپریشن سستے ہیں, آپریشن کی نیگلیجبل ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ جی وی کین کلین دا روہی نالا لاہور کا جو جا رہا ہے آپ کے لیے, بالکل اس کو صاف کر سکتے ہیں, انڈسٹریل ویسٹ ہے, ہم آپ کے لیے کینال واٹر کو صاف کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس آئے تو ہم پھر ان کو اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وی وڈ لو ٹو ہیلپ ہیومینٹی. کنال واٹر کو آپ کیسے صاف کریں گے؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ظاہر ہے کہ بہت بڑا فلٹر آپ کو لگانا ہوگا, تو کیا آپ سالٹس پہ لگائیں گے یا وہاں سے جو نکلتا ہے پانی وہاں لگائیں گے؟ ہاؤ وڈ دیٹ ورک؟
اچھا اس کی جو ہماری ٹیکنالوجی کی جو ٹیسٹنگ ہے یہ ہوئی کینال واٹر روہی نالہ کے پانی کے اوپر ہوئی، اور پی سی ایس اے آر کو جو ہم نے سیمپل دیے تھے وہ بھی کینال واٹر. یہ جو پانی آپ پی رہے تھے یہ کینال کا ہے؟ نہیں یہ تو ہم نے پریپیئر کیا تھا وہیں پہ، اس کے اندر ٹوائلٹ واٹر تھا، ڈنگ، مینیور، مڈ، ایوری تھنگ واز ان اٹ. آپ نے یہ گٹر کا پانی صاف کر کے آپ نے پیا، یہ جو آپ پی رہے ہیں؟ ہاں جی ایگزیکٹلی، دس از بڑی ہمت ہے آپ کی یار، جس کو کہتے ہیں پروف آف پرچیز. ویسے تو بہت سے پاکستانی پی رہے ہیں، وہ انجانے میں تو ہم کبھی بھی کھا جاتے ہیں باس، وہ ایک الگ بات ہے یار. نہر کا پانی کیسے سن رہا ہوں سر، سن رہا ہوں یار، کامنٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ہاں تو نہر کے اندر جو ہے کینال پہ ڈفرینٹ سائڈ پوائنٹس کے اوپر جو ہے نا وہ واٹر اس کے اندر آ بھی رہا ہے اور وہاں سے نکالا بھی جا سکتا ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے مائکرو سائز میں ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو آپ کسی بھی سائز پر لے کر جا سکتے ہیں. اس کو آپ انڈسٹریل سائز پر لے جائیں، اس کو آپ کینال کے لیے لے جائیں، اس کو پورے نالے کے لیے لے جائیں. بلکہ ناؤ وی آر ڈیولپنگ اے ٹیکنالوجی. سید جاوید صاحب ہیں NVNC سے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ اب ہم لوگ وی آر سون گوئنگ ٹو کلین دا کرنگی کریک واٹر کراچی کے اندر. کرنگی کریک کا بالکل سیویج واٹر بن چکا ہے، تو وہاں پہ ہم ایک بڑی میمبرین لگانے کا سوچ رہے ہیں جہاں سے واٹر جو ہے آف دی گریڈ صاف ہو کر جائے گا. تو دس ٹیکنالوجی کین بی ایکسپینڈیڈ ٹو اینی لیول اینڈ اینی اسکیل. چلو ونڈرفل. یہ آپ نے کراچی کی بات کر کے کراچی کنگز کی ہارنے کی مطلب وہ جو درد ہو رہا ہے کافی لوگوں کو، میں خیال تھوڑی نہیں وہ جو ہے وہ تو صاف ہو گئے، وہ صاف ہو گئے ٹورنامنٹ سے ہی. ایک بریک لیتے ہیں شاید، میں آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو نو کہ بھئی یہ جو آپ نے انڈسٹریل آپ نے کہا یہ جو فضلہ ہے یہ کیسے صاف ہوگا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ لاہور میں شایان اور ارسلان موجود ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پانی کی کثافت کو صاف کر سکتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات ہے اور یہ چیز آگے بھی بڑھنی چاہیے. میں انٹرسٹڈ ہوں آپ لوگوں سے یہ پوچھنے میں کہ آپ نے یہ بھی کہا جو صنعتی فضلہ مل جاتا ہے اس کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے تو خاصی آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں کراچی میں بھی کہ ایسا پانی لوگ پینے پر مجبور ہیں، یا ایسے پانیوں سے ایون سبزیاں اگائی جا رہی ہیں اور پھر ہم کو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، جس میں صنعتی فضلہ ملا ہوتا ہے، ہم اسے کھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو ذرا اس بارے میں بتائیے، اس کے لیے کیا یہی ٹیکنالوجی چلے گی یا کوئی ایڈٹ فلٹرز آپ لگاتے ہیں؟ اچھا ہماری جو ٹیکنالوجی یہ ٹوٹل 1 پاس فلٹریشن کے اوپر کام کرتی ہے. اب ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں پور سائز. کرنٹلی اور پور سائز از 1 to 10 نینومیٹر. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ارسلان نے بتایا کہ اسمالسٹ وائرس از 30 to 27 نینومیٹر. تو ایک فٹ بال گولف بال کے سوراخ سے پاس نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ تمام چیزوں کو روک دیتے ہیں اور پاس نہیں ہونے دیتا. تو اب ہم دیکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا ریموو کرنا ہے. یو وانٹ ٹو ریموو آرسینک، ٹھیک ہے جی 2 نینومیٹر کے اوپر لے جائے. اس پانی کے اندر یہ پرابلم ہے، اس کو یہ. تو یو کین پلے ود دی پور سائز آپ جہاں اس کی ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر پریشر ریکوائرمنٹ کیوں نہیں بڑھتی، کیونکہ جیسے ایسے آپ پور سائز ٹائٹ کرتے جائیں گے آپ کو تو پاور ریکوائرڈ ہے. تو وٹ وی ڈو ہیئر، تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم سب نے کامن میمبرینز دیکھی ہوئی ہیں جو لگتی ہیں کہ وہ کیسی ہوتی ہیں، ٹیشو رول جیسی میمبرین ہوتی ہیں. آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہوں گی کولرز چلرز کے پیچھے لگی ہوئی. تو what we have done here is that we have reduced the size of that cartridge filter to the size of your hair. تو انسان کے بال کے سائز کا ہم نے اس میمبرین کو کر دیا، اور اس طرح کے 5000 فلٹرز ہیں جو اس چھوٹے سے پاٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف 1 پاس فلٹریشن میں اٹ اچیوز آل دی ریکوائرڈ جو اس کے لیے پیورٹیز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. اور آئی شیئرڈ دی پورٹ فولیو ود زرار صاحب آن ای میل. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس پورٹ فولیو کے اندر ہمارے تمام ٹیسٹنگ ریزلٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ SGS انٹرنیشنل لیبارٹری سے ہیں، PCR سے ہیں، PCRWR سے، وہ تمام رپورٹس اس کے اندر ہیں موجود. شایان مجھے ایک بات اور پوچھنی تھی. ظاہر ہے آپ نے دنیا کی مثالیں بھی اسٹڈی کی ہوں گی، اور سنگاپور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ ریسائکل ہوتا ہے، جو پانی بنتا ہے وہ فضلے سے، یا یہ جو ریسائکل ہوتا ہے اس طرح کی مثالیں ہاں بہت دنیا میں ہے. تو کیا یہ اتنے ماس لیول پہ سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. ہماری جو کمپنی سب سے کلوزسٹ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتی ہے اس کا نام ویسٹر گارڈ ہے، اور دیٹس اے سوئس کمپنی. تو یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، لیکن ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے انوویشن یہ کی ہے کہ ہم نے اس کو سستا کر دیا. تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو اس کے مقابلے کا فلٹر ایک سوئس کمپنی ویسٹر گارڈ بیچتی ہے وہ 50,000 روپے کا ہے. ٹھیک ہے، جو ان کا کمیونٹی فلٹر کے نام سے وہ بیچتے ہیں، اور وہ ایک فیملی کے لیے چل سکتا ہے. اور وہ 12 لیٹر پانی پر آر فلٹر کرتا ہے. ہم لوگ 60 لیٹر پر آر فلٹر کرتے ہیں، اور ہم لوگ صرف 2,000 روپے کا ہمارا فلٹر ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ
کہ ٹیکنالوجی کو سستا کیا جائے اور اس کا فلو ریٹ بڑھایا جائے تاکہ اس کی ایکسیس سب تک ہو سکے اور وہ افورڈیبل سب کے لیے ہو سکے. تو ہماری مشن اسٹیٹمنٹ یہ تھی. تو وٹ وی ہیو ڈن از اے سپرلیٹو فارم ٹو دیٹ ٹیکنالوجی اویلیبل ان سوئس کمپنی, اور اسی کے لیے پاکستان میں وی ہیو ریسیو دی پیٹنٹ آف دس پروڈکٹ. ہمارا پروویژنل پیٹنٹ ہے پاکستان میں. ناؤ وی آر فائلنگ US پیٹنٹس. تو دیکھیں ہم آپ سے لفافہ تو نہیں مانگ سکتے, لیکن اگر بھائی کو 3-4 فلٹر دے دیں تو مہربانی ہوگی. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جنہوں نے آپ سے رجوع کرنا ہو وہ کہاں خریدیں, ویب سائٹ کے اوپر ہیں کیا ہے, ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیجئے. جی بالکل, پاک وٹائے PAKVITAE کے نام سے فیس بک کا پیج بھی ہے ہمارا, اور پاک وٹائے وہ لکھیں گے تو ہماری ویب سائٹ بھی جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. دے کین کانٹیکٹ اس ویب سائٹ کے اوپر بھی. ابھی ہم لوگ جو سیلز ہیں وہ بزنس آرگنائزیشنس کو, اسکولس کو یہاں کر رہے ہیں صرف پائلٹ ٹیسٹنگ کے لیے, کیونکہ وی کین ناٹ میک کمرشل سیلز بیفور وی فائل آر US پیٹنٹ. تو اس کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں, ایک بار ہم اپنا US پیٹنٹ فائل کر دیتے ہیں تو پھر وی ول بی ان دا مارکیٹ. اچھا, مجھے فیس بک پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا فلٹر خریدنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے, ہمیں ظاہر ہے کہ اگر آپ مطلب گٹر کے پانی اور انڈسٹریل ایفلوئنٹ کو فلٹر ہو سکتا ہے تو اس کے تھرو گرے واٹر ریسائکلنگ بھی تو ممکن ہوگی. اور میں ذرا ایک دفعہ ناظرین کو بتا دیتا ہوں, گرے واٹر ریسائکلنگ ان قریب ہم سب کو یہ کرنا ہوگا کہ جیسے فرض کریں کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں, نلکا آپ کا چل رہا ہے, اب وہ پانی بہت زیادہ پولیوٹیڈ نہیں ہے, کم از کم آپ اس کو اپنے فلش میں استعمال کر سکتے ہیں یا کچن میں, اور ہو رہا ہے بہت ملکوں میں انہوں نے پائپ جو ہے پائپ بھی لگائے ہوئے ہیں. تو اگر بندہ کوئی ایسا سسٹم بنائے شایان اور ارسلان کہ گرے واٹر کلیکٹ ہو آپ کے ٹینک میں, تو اس فلٹر کے اگر ہم تھرو اس کو گزاریں تو پھر وہ ڈرنکیبل بھی ہو سکتا ہے, رائٹ؟ ڈیفینیٹلی. ابھی ہم لوگ اسی کی ایکسیسریز ڈیولپ کر رہے ہیں, نہ صرف گرے واٹر, وی آر ورکنگ ٹو میک سیلینیٹڈ واٹر, یعنی سی واٹر ڈیسیلینیٹڈ وداؤٹ دی یوز آف پاور. تو ابھی ہم نے اس ٹیکنالوجی کو جو ہے وی ہیو ون سیورل کمپٹیشن. میں چاہوں گا ارسلان آپ کو بتائیں جو ریسنٹ ہم نے بالکل بتائیں یار, یہ تو میرا سوال اگلا یہی تھا. بہت سارے انٹرنیشنل ہم اس پہ ایوارڈ جیت چکے ہیں, جس میں یونیورسٹی آف سین ڈیگو USA شامل ہے. اس میں ہمارا یہ پروڈکٹ ان کا کمپٹیشن ون کر چکے ہیں, جس میں ہم کیمبرج سیکنڈ آئی تھی اور UET لاہور فرسٹ آئی تھی. اس کے علاوہ ہم برلن میں واٹر فیلوشپ کا ایوارڈ جیت چکے ہیں, جو کہ ہمارا تیسرا پارٹنر حافظ اسامہ جیتے تھے. اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں ہم ہلٹ پرائز دبئی جیت کے ہیں, جس میں ہم نے پاکستان کی ٹیم پہلی بار جیتی ہے, اور جس میں ہم انڈیا, کینیڈا, ٹرکی اور اسی طرح بہت سے ممالک کی ٹیموں کو ہرا کے. بہت خوب, بہت خوب. تو اب کراچی میں بھائی یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ بھی لگے تھے, وہ بھی بند ہو گئے. سارا پتہ ہے کراچی کا مسئلہ, بنیادی مسئلہ کیا ہے, یہ اگین یہ سپریم کورٹ میں ہی وہ جو ہیئرنگ ہوئی تھی نا واٹر کمیشن کی, انہوں نے کہا تھا کہ یار پمپ سے جو پانی آتا ہے وہ صاف ہے, پائپ صاف نہیں ہے, پائپوں کی صفائی کبھی ہوئی ہی نہیں. سوری میں آپ کو یہاں پر وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نا ہمارے پاس واٹر ایکسپرٹس نہیں ہیں. میں اب گورنمنٹ کے ساتھ کام کر چکا ہوں تو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی بھی اٹھتا ہے جو کہ فیس بک کے اوپر ریسرچ کر لیتا ہے تھوڑی بہت, یا گوگل دیکھ لیتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو واٹر ایکسپرٹ اور ٹیکنالوجی ایکسپرٹ سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے. ان لوگوں نے ریورس آسموسس کے فلٹرز لگانا شروع کر دیے ہر جگہ جہاں ضرورت ہے نہیں ہے. آپ پہلے اپنی ٹارگٹ مارکیٹ تو سیگمنٹ تو کریں بھائی, کہاں سمندر کا کھارا پانی ہے جہاں RO لگانا ہے, کہاں صاف پانی ہے, کہاں بریکش واٹر ہے, کہاں را واٹر ہے. تو وہ کسی کو نہیں پتا کیا ہے. سب کے ذہن میں RO کا لفظ ہے, یہ بھی نہیں پتا ٹیکنالوجی کام کیا کرتی ہے. بھائی وہ پانی کو H2O میں کنورٹ کر دیتی ہے, سارے منرل نکال دیتی ہے. پھر آپ مرک کے کیمیکل ڈال رہے ہیں, آپ BSF کے کیمیکل ڈال رہے ہیں, وہ اپنے بائی پروڈکٹس بنا رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ پانی کے اوپر پھر آپ منرل واٹر ہٹا کے پیور ڈرنکنگ واٹر لکھ رہے ہیں. تو یہ بڑی, اور آپ دیکھیں RO ٹیکنالوجی از دی موسٹ ایکسپینسو ٹیکنالوجی ان دا ورلڈ. اٹس کیپٹل کاسٹ از موسٹ ایکسپینسو, اٹس آپریشنل کاسٹ از ویری ایکسپینسو. دین وی ہیو پیپل ہو آر ان پتہ نہیں کون ہے, who are advising government to put these $1 million plants in Pakistan. جبکہ یہ چیز جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس سوئس کمپنی کا بھی فلٹر لے لیں, چلے میرا نہ لیں, ہم نے اس ٹیکنالوجی کو سستا کر دیا, فلو ریٹ بڑھا دیا, آپ اس سوئس کمپنی کا بھی لے لیں تو بھی پاکستان کا پرابلم سالو ہو جائے گا اور بہت سستے میں ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ ریورس آسموسس لگاتے تھے. یہ تو آپ نے بڑے پتے کی بات بتائی ہے یار, کمیشن تو نہیں ملے گا. میں تو بڑا خوش ہو جاتا تھا یار, RO پلانٹ لگ رہے ہیں, RO پلانٹ لگ رہے ہیں, ہر جگہ RO پلانٹ لگ رہے ہیں. اب پاکستان میں RO پلانٹ
प्लांट सिर्फ इलेक्शन में लगते नहीं, हैं। आप वो सिर्फ रो प्लांट है, रिटर्निंग ऑफिसर। अच्छा शायान अरसलान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। के बाद मैं आपको एड्रेस भी टेक्स्ट कर दूंगा, टाइम खत्म हो जाता है सर हमेशा, लेकिन आपको दोबारा दावत देंगे इंशाल्लाह। एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक, दिस इज अ ग्रेट जॉब दैट यू आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच, वी वुड अप्रिशिएट, और अल्लाह करे कि और फिल्टर भेज दो और लोग आगे आएं और भी हमारा जो ये मसला सॉल्व करें, क्योंकि एक बड़ा मसला है। और हुकूमत की इन्होंने बात की, पाकिस्तान की हुकूमत जो है अभी तक सोच रही है कि वाटर पॉलिसी होनी चाहिए, यानी पूरी दुनिया कह रही है कि यार मतलब आप नहीं, मसला हल करना आ जाएगा। वाटर बस बात खत्म हो गई। वाटर डॉक्ट्राइन। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।